اللہ 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 اللہ۔ میری اہلیہ کی بغل میں پھنسی تھی، انہوں نے مدینہ منورہ عمرے کا غسل کیا، عمرہ کیا، قصر کیا کہ وہ پھنسی پھوٹ گئی، خون نکل کر کپڑے پہ سوکھ گیا، اس کا عمرہ ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ ویسے احتراماً ادباً کرے تو دوبارہ ایک دفعہ کر لے عمرہ، ورنہ ہو گیا انشاءاللہ۔ محمد سالم آپ کو سلام کہتے ہیں، وعلیہ السلام۔ میں نے اپنی بیوی کو 6 مہینے پہلے ایک طلاق دی، اس کے بعد ہم راضی ہو گئے، پھر اپنا 7 عمر، اس کے بعد کل ہماری پھر لڑائی ہوئی، پھر میں نے ایک ساتھ 2 طلاقیں دے دی، اب ماشاءاللہ 3 پوری ہو گئی، ایک پہلے دے چکے تھے، 2 اب آپ نے دے دی، اب پکا کام ہو گیا۔ اگر احرام کی حالت میں خوشبو کی کوئی شیشی اٹھا لی، کچھ نہیں ہوتا، لگاؤ نہیں، اٹھانے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک عورت اپنے خاوند اور بچوں کے شیعہ ہو جانے کی وجہ سے بیٹی کے ہاں رہتی تھی، جو بریلی تھی، وارث کون ہوگا؟ شیعہ بیٹا جو ہے وہ تو بیٹا ہے، شیعہ ہو یا کوئی وارث تو سب بنے گا۔ عورت جب امام کے پیچھے نیت کرتی ہے، اس کو نماز پڑھنی پڑتی، بالکل نماز، جب نیت کی ہے تو نماز نہیں پڑھے گی تو نیت کیوں کی ہے؟ مسجد عائشہ سے احرام باندھ سکتے ہیں؟ ہاں جی باندھ سکتے ہیں۔ چلتے پھرتے بھی ہم دعا مانگ سکتے ہیں؟ بالکل مانگ سکتے ہیں۔ کہتے جی کہ اسم اعظم کے ورد کے لیے کسی کی اجازت لینا ضروری ہے؟ کوئی نہیں، یہ تو بزرگوں کا ایک طریق ہے، ورنہ اسم اعظم تو قرآن میں ہے، آیت الکرسی ہے، اواخر سورۃ الحشر ہے، اسی طرح آیت کریمہ ہے، ان کے اندر اللہ نے اسم اعظم کو چھپا رکھا۔ اب قرآن پڑھنے کے لیے تو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ایسی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ پڑھتے رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں۔ اصل بات یاد رکھیں کہ جب بات دل سے نکلے اور دل میں اللہ کے سوا کسی کا خیال نہ ہو تو جو اسم بھی ہوگا وہی اسم اعظم ہے۔ قرآن میں 7 آیات شفا ہیں، اذا مرضت فهو یشفین وننزل من القرآن ما هو شفاء، دیکھ لیں، آج کل تو چھپی ہوئی بھی مل جاتی ہیں۔ میں بد نظری میں مبتلا ہوں تو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ زیادہ پڑھا کر۔ میری سہیلی کا شوہر جو ہے اس کو مارتا ہے بیوی کو، اور کہتا ہے کہ جس جس جگہ پر میں تمہیں مارتا ہوں نا، یہ جگہ جہنم پر حرام ہو جائے، تو شوہر کو بھی تو جہنم میں نہیں جانا چاہیے، بیوی بھی ایک دن ڈنڈا لے کے کھڑی ہو جائے گی، جی میں بھی آپ کو جہنم سے بچاتی ہوں۔ اگر مارنے سے آدمی جہنم سے بچ سکتا ہے تو پھر بیوی بھی آرام سے کوئی ایک اچھا ڈنڈا تلاش کر کے رکھ لے، ایسے جرت نہ ہو جب سو رہا ہو تو ٹھوکے 2-4، وہ کہے کیا ہو گیا، تمہیں جہنم سے بچا رہی ہے۔ بس ایسے لوگوں نے گھر رکھے، اب کیا کرے آدمی۔ کہتے جی کہ موطا امام مالک میں روایت ہے کہ حضرت ابن عمر جنازے میں قرات نہیں کرتے، یعنی فاتحہ نہیں پڑھتے تھے۔ قرات کرنے کا معنی یہ ہے، قرات فاتحہ کو بھی کہا جاتا ہے۔ اچھی بات ہے، حنفیوں کی تائید ہو گئی۔ تم یہ چیزیں ڈھونڈ کے کیوں دے رہے ہو؟ یعنی وجہ بھی تو مجھے پتہ بھی تو لگے نا، روز ایک تمہاری نئی بات ہوتی ہے۔
حضرت آدم کے ساتھ سانپ بھی زمین پر اترا تھا، بہرحال اللہ عالم۔ یہ تو روایات ہیں نا کہ سانپ کی شکل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، اللہ عالم۔ سانپ کوئی جنت میں رہتے تھے، پتہ جنت سانپوں کی جگہ ہے۔ حضرت آدم کو تو جنت سے نکالا گیا نا۔ بہرحال ایام حیض میں قرآن کی آیات نہ پڑھا کر، حنفی مسلک یہی ہے، اور احتیاط بھی اسی میں۔ قرآن مقدس ہے، اس کو پاک حالت میں پڑھنا چاہیے کہ بدن بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، وہ جگہ بھی پاک ہو۔ مدرسے کا محترم تنخواہ فنڈ سے لے سکتا ہے، کوئی اور نہ دے تو کہاں سے لے گا؟ میری بیٹی ہے 9 سال کی ہے، ذہین بھی ہے، لیکن قرآن پڑھنے میں سستی کرتی، کوئی بات نہیں، اس کے لیے دعا کیا کریں۔ اور دوسرا، اس کا نفسیاتی تجزیہ کرائیں۔ ہو سکتا ہے وہ قرآن یاد کرنا نہ چاہتی ہو، ماں باپ ڈنڈے سے یاد کرنا چاہیں، اس کا نفسیاتی تجزیہ کسی عالمہ سے، کسی قاریہ سے جو بچوں کو پڑھاتی ہے نا، ان کا تجربہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، وہ اس کو بیٹھ کے پوچھیں، اس کے مطابق چلیں، پھر تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر آدمی غسل جنابت میں ہے، یعنی اس نے غسل نہیں کیا، موت آ گئی، کوئی بات نہیں، موت کا تعلق تو ایمان سے ہے۔ حضرت حنظلہ کو غسل جنابت کی ضرورت تھی، موت آ گئی۔ ان کی بیوی نے آگے عرض بھی کیا حضور سے، یا رسول اللہ میرے خاوند کو غسل کی ضرورت ہے۔ ہر عجیب بندی ہو، میں نے دیکھا ہے اللہ کے فرشتے جنت سے آ کے میرے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ بالکل رحمت کے فرشتے بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، غسل ہو جاتے ہیں، سب انتظام ہو جاتے ہیں۔ کہتے حضور کا حکم ہے کہ اندھیرا پھیلنے لگے تو گھر کی کھڑکیاں بند کریں۔ اب جالی ہو نہ ہو، معنی یہ ہے کہ شام کے وقت شیاطین زیادہ پھیلتے ہیں، تو آپ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیں، دروازے بند کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، شیطان قریب ہی نہیں آئیں گے۔ اللہ اللہ ہر بیمار کو شفا دے، ہر وہ آدمی جس کے رزق میں کمی ہے، اللہ اپنے خزانہ غیب سے برکت عطا فرمائے۔ بیٹی کی عمر 39 سال ہو گئی ہے، شادی نہیں ہو رہی، 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے روزانہ اللہ سے دعا کرے، انشاءاللہ ہو جائے گی۔ تو صحیح ہے کہ تم بھی کوئی آئیڈیل وغیرہ تلاش نہ کرو، کسی غریب لڑکی سے شادی کر دو، بس بات ختم۔ آئیڈیل ڈھونڈتے رہو گے تو انشاءاللہ بوڑھا ہو جائے گا۔ 39 کا تو ہو گیا، باقی بچہ کتنا ہے؟